اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ 102 دن میں پوری دنیا کے مسلمان عید منانے والے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وائی ڈو وی سیلیبریٹ عید؟ ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ اس کا جواب میرے جیسے عام سے سیدھے سادے مسلمان اور تمام مسلمان یہی دیتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ عید ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم پورے 1 ماہ صیام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دن عید الفطر یعنی وہ روزہ توڑنے کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم وہ روزہ پورا مہینہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کے انعام کے طور پہ ہم یہ دن خوشی کا مناتے ہیں، جس دن کھاتے پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن صحیح نہیں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید اور رمضان دونوں منسلک ہیں نزول قرآن سے۔ وہ کیسے؟ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں عید۔ جناب عید یہ تہوار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تہوار پہ جو لوگ اجتماع کریں، مل جل کر خوشی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کسی تہوار پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عید کا مطلب یہ خوشی ہے، مسرت ہے، جشن ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صرف 12 سال میں 36,000 شہر فتح ہوئے، تو شرع جو ہوتی ہے، جو شریعت جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو شریعت ہوتی ہے، وہ شریعت جب تہذیبوں میں جاتی ہے، مذاہب میں جاتی ہے، قوموں میں جاتی ہے، قبائل میں جاتی ہے، معاشروں میں جاتی ہے، تو الفاظ بدل جاتے ہیں، متصادم ہو جاتی ہے، کہیں مدغم ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے وہ شریعت، اور اس کے کئی نام وجود میں آتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی عرب سے آج کے دور میں بھی پوچھیں نماز کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا۔ جناب اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اور پورے قرآن میں صلاۃ، اور ہم بر صغیر کے لوگ جو اکثر متاثر ہیں ایران سے، مجوسی پارسی تہذیب سے، تو ہم نماز کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی عرب نے نماز کا لفظ یوز نہیں کیا۔ اسی طرح یہ جو روزہ ہے، روزہ جو ہم کہتے ہیں، یہ روزہ بھی بر صغیر میں بولا جاتا ہے، اصل ورڈ یہ صیام یا صوم ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں۔ جناب عید خوشی کا موقع ہے۔ قرآن میں ایک ہی جگہ لفظ عید آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یعنی رمضان سے منسلک نہیں ہے۔ جو عید کا لفظ آیا ہے، جو خوشی کا لفظ آیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے حواریین جو ان کے ساتھی تھے، ان کے قوم کے لوگ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے خوان، نعمتیں، دستر، کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے نازل کرے، اور جواب میں حضرت عیسیٰ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو۔ لیکن نبی اپنی قوم کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے کہا، قرآن میں ہمیں بتایا گیا، قولا کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اللہم ربنا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، انزل علینا، نازل کر ہم پر، مائدۃ من السماء، خوان، دستر، کھانے پینے کی چیزیں، من السماء، آسمان سے، تکون لنا، وہ ہو ہمارے لیے، عید لاولینا وآخرین وآیۃ منک، لفظ آیا عید، عید لاولینا، یعنی جب وہ نازل ہو تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، عید ہو، خوشی کا دن ہو، ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، اور نشانی ہو آپ کی طرف سے لی۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور اے میرے رب آپ ہی سب سے بہترین رازق ہیں۔ یہاں لفظ عید آیا خوشی، یعنی یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور قرآن میں عید آیا خوشی کا دن ہو وہ۔ بہرحال جب ہم رمضان شروع کرتے ہیں تو رمضان اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں شہر رمضان الذی، شہر وہ مہینہ ہے رمضان کا، انزل فیہ القرآن، نازل ہوا اس میں قرآن، ھدی للناس، ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اللہ نے مسلمان کا لفظ یوز نہیں کیا، مومن کا لفظ یوز نہیں کیا، اللہ نے کہا ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے، پورا مہینہ، کیونکہ اس کے بعد اسی آیت کو جب کنٹینیو کیا تو کہا گیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے، شہر مہینے کو پائے، اس کو چاہیے کیا کرے؟ وہ
صیام کرے، روزہ رکھے۔ اور یہ آیت جب کمپلیٹ ہوئی بقیہ احکام کے ساتھ جب کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یعنی تکمیل کرو عدت، گنتی، شمار مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، کس کی؟ اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پر جو ہدایت دی اس نے کس کو؟ تم کو، ہم لوگوں کو جو ہدایت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ ہم کیا ہو؟ شکر گزار ہو جائیں۔ کیا بات کی اللہ نے کہ جب یہ عدت کمپلیٹ ہو جائے، یہ گنتی کمپلیٹ ہو جائے روزے کی، صیام کی، اس کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر، جو ہدایت ہدی للناس جو نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، جس کو قرآن کہا اللہ نے، اور اس پر شکر گزاری کرو۔ ہم یہ جو تکبیر بیان کرتے ہیں اللہ کی، الحمدللہ کثیرا والحمد للہ کبیرا، اور اس کے علاوہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 57، 58، 57 اور 58، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں یا ایھا الناس، اب دیکھیں یہاں بھی لفظ آیا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، موعظۃ من ربکم، اس کے بعد کہا وشفاء لما فی الصدور، اور شفا جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں خرابیاں ہیں، ایمان کی، عقیدے کی اور دیگر خرابیاں ہیں، اس کے لیے شفا ہے۔ کیا آ گئی؟ اللہ نے کہا انسانوں کے پاس آ گئی نصیحت، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اب دیکھیں پہلے کہا انسان، اس کے بعد کہا ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے اور ان کو رحمت ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے اسی طرح کریں، کیا کریں؟ فلیفرحوا، خوشیاں منائیں۔ دیکھیں لفظ آیا فلیفرحوا، تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہو، جو تم لوگ جمع کرتے ہو، ہر اس چیز سے بہتر ہے یہ جو اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اور یہ جب آ گئی تو یہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، اور اس پر، اس اللہ کے فضل پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ حکم دیکھیں منسلک ہے۔ رمضان وہ مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن، اس میں اضافی اللہ نے عبادت کا حکم دیا کہ ہم صوم کریں، صیام کریں، اور جب گنتی کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد اس اللہ کی نعمت پر جو اللہ نے نازل کی، قرآن کی شکل میں ہمیں دی، اس نعمت پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں۔ یہ ہے جناب عیدین کہ نزول قرآن رمضان میں، اور اس نزول قرآن کمپلیٹ ہونے پر جو خوشیاں منانی ہیں وہ بھی اس نصیحت پر جو اللہ نے ہمیں دی۔ یہ تھی ایک معمولی سی بات، اصل میں قرآن سے ہم نابلد ہیں، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے ہم نے اس کو پھینک دیا ہے یا رکھ دیا ہے۔ ہم اس کی تلاوت تو کرتے ہیں، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد سمجھے اور جانے بغیر۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار دعوت دیتے ہیں کہ تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو سمجھو اس کتاب کو۔ تو یہ کتاب ہی ہے جناب جو میرے لیے اور آپ کے لیے آخری رہنمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل اتھارٹی ہے، حجت ہے زمین پر، اس زمین پر حجت ہے، یہ اتھارٹی ہے۔ میری اور آپ کی جناب بقا اور فلاح اسی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقصد میں کامیاب کریں۔ آپ لوگوں کو تمام کو ایڈوانس میں عید مبارک، بہت شکریہ دیکھنے کا، جزاک اللہ خیر۔